من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا مقالہ جو ہے یہ بڑا تحقیقی مقالہ ہے، آغاز زندگی اور انجام زندگی تک جو دل کی حالت ہے، یہ دل کی جو کیفیت ہے، اس کے اوپر یہ مضمون ہے۔ قلب کے لفظی معنی کسی نظام کے مرکزی نقطہ کے ہیں۔ اول دل اور دماغ دونوں اپنے اپنے دائرہ میں جسمانی نظام کا مرکز ہیں۔ دماغ ظاہری احساسات کا مرکز ہے اور دل روحانی نظام کا مرکز۔ مسلم کی حدیث کی تشریح قلوبکم، قلب، دل اور اعمال کے لفظ کے استعمال کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا بے شک جسمانی حسن، ظاہری مال اور دولت بھی خدا کی نعمتیں ہیں اور اس نعمت کو اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن وہ چیز جس کی طرف خدا کی نظر ہے انسان کا قلب اور اس کے اعمال ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جمال و مال کو دنیا کی دوسری نعمتوں پر فخر کرنے کی بجائے اپنے دل و دماغ کی اصلاح اور اپنے اعمال کی درستی کی فکر کرے۔ حق یہ ہے جس قوم کے افراد کے دل و دماغ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک راستے پر چل دیں اور اس کی ترقی، اس کے لیے نعمتوں کے حصول کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کی ترقی کو۔ پھر ماخوذ از کتاب 40 جواہر پارے۔ حضور ایوب تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں ایک دوست نے لکھا، ہم جب مذہبی اور روحانی لحاظ سے دل کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد وہی عضو ہوتا ہے جو خون میں گردش کا کام کرتا ہے، یا پھر اس سے مراد روح اور دماغ ہوتا ہے؟ حضور اقدس نے اس مکتوب کے جواب میں فرمایا، جو 19 فروری 2021 کا تھا، درد دل ارشاد فرمایا، عربی زبان میں عام طور پر دل کے لیے قلب اور فؤاد کے الفاظ استعمال میں آتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ظاہری معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور استعارہ کے رنگ میں بھی آتے ہیں، یعنی دل پر پردہ پڑ جانا، دل کا ٹیڑھا پن ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، دل پر زنگ لگ جانا، دل کا ایمان دل سے ایمان نہ لانا، دل میں مرض پیدا ہو جانا، دل پر مہر لگ جانا، دل کا انکار کرنا، دل میں غیظ و غضب ہونا، دل کا شک کرنا، دل کا اندھا ہونا، دل کا گلے تک آ جانا، دل کا پھر جانا، دل کا نہ سمجھنا، دل کا نیکی اور برائی کمانا، دل کا اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، دل کا پاک ہونا، دل کا اطمینان پانا، دل میں تقوی ہونا، مضبوط دل کا ارادہ کرنا، دل میں ایمان داخل ہونا، دل پر اللہ کا کلام نازل ہونا، دل کا فکر سے غافل ہونا، دل کا دیکھنا وغیرہ۔ اس طرح حدیث میں بھی دل کو ظاہری معنوں کے علاوہ استعارے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس لفظ کے مختلف معانی کا استعمال بتاتا ہے کہ مذہبی اور روحانی زبان میں دل کے لفظ کو استعارہ کے طور پر کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور دل کے سے مراد صرف جسمانی عضو نہیں جو خون کی گردش کا کام کرتا ہے، بلکہ مذہبی اور روحانی زبان میں اس لفظ کو استعارہ کے طور پر بھی کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد روح، علم و فہم، عقل، نیت، طبیعت، شجاعت اور فطرت وغیرہ کے کئی مطالب میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے قلب اور فؤاد کی لغوی تحقیق کے ضمن میں فرمایا، قلب کے معنی ہیں فؤاد، دل، اور کبھی قلب کا یہ لفظ عقل پر بھی استعمال ہوتا ہے، گویا
لفظ قلب کے ذریعے ان کی کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے جو روح، علم اور شجاعت وغیرہ اقسام کی اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ قلب کے معنی سوچنے اور تدبر کے بھی ہیں۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 153۔ منقول الفضل 22 اپریل صفحہ 22 اپریل 2022 صفحہ 12 2021 صفحہ 12۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوب سے خوب تر بنایا ہے، بنا کر اسے حسن تقویم، توازن، اعتدال کا تمغہ عطا فرمایا ہے۔ دنیاوی زندگی کی تو بہت مختصر آزمائش یہ بہت مختصر آزمائش کا زمانہ ہے یہ دنیاوی زندگی۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے انسان کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ مادہ پرست لوگوں کے نزدیک یہی انجام زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، یہی اول آخر ہے۔ ان کے نزدیک زندگی ہی انسان کا نقطہ آغاز ہے، یہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بات یہ کہ اگر آخرت کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسان کا مقصد حیات بلکہ اس کائنات کا وجود ہی عبث ہو کے رہ جاتا ہے۔ اشرف مخلوق کو ہرگز اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ چند سال کھائے پیے پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ اسے عقل اور جذبات کی دولت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ اسے غلط یا صحیح استعمال جس رنگ میں چاہے استعمال کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے، بلکہ وہ اس دنیا میں اپنے لیے جنت اور جہنم خود تعمیر کر سکتا ہے۔ قرآن کریم روحانی ذکر سے بھرا پڑا ہے اور جا بجا کامل مومنوں کا نام احیاء زندے اور کفار کا نام اموات یعنی مردے رکھتا ہے۔ یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل مومنوں کو روح القدس کے دخول سے ایک جان مل جاتی ہے اور کافر جسمانی طور پر حیات رکھتے ہیں مگر اس حیات سے بے نصیب ہیں جو دل اور دماغ کو ایمانی زندگی بخشتی۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 102۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے انسان، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہیں پیدا کر کے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا گیا ہے اور تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ تم عنقریب ایک سچے خدا کے حضور حاضر کیے جاؤ گے اور تمہارے سارے نیک اعمال کی جزا اور بد اعمال کی سزا دے گا، اور وہ زبردست طاقتوں والا بادشاہ کوئی اس جزا سزا سے روک نہیں سکتا۔ سورۃ المومن 116-117۔ اسلام اور دیگر مذاہب یقین دلاتے ہیں کہ موت کے بعد بھی زندگی کا سفر کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتا ہے۔ منفی اعمال لازماً ایک بیمار روح کو جنم دیں گے اور پھر نیک اعمال صحت مند روح کے ساتھ انسان کو اپنے خالق و مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس مختصر زندگی کے بعد انسان کو یقیناً ابدی زندگی ملنے والی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے پیار اور خوشنودی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاق پر زور دے کر محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے عمدہ نمونہ بن کر اپنی نیک فطرت کو خراب ہونے سے بچائے۔ لیکن جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ اپنی فطرت صحیح ہے یعنی دل کی آواز کو صحیح طور پر نہیں سن سکتے۔ بس قرآن و حدیث کے مذکورہ بالا ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی و روحانی طور پر دل سے مراد جسمانی عضو ہی نہیں، جبکہ یہ لفظ استعارے کے طور پر کئی معنوں میں استعمال کیا گیا۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔